يدعي ولي يا دافي ولي يا دافي ولي يا دافي البليا بہت ہی بڑی دعا ہے. اس میں انسان اللہ سبحانہ تعالیٰ سے مدد طلب کر رہا ہے. دعا کا مطلب یہی ہے کہ بندہ عاجزی شو کرتا ہے اللہ کے اختیار میں کہ اللہ تعالیٰ میں بہت کمزور ہوں، تو میری مدد فرما. اس میں جو خاصا ہے بندہ جو مانگتا ہے اللہ تعالیٰ سے دافی البلیات. بلیات ابھی سب انسان کے اپنے سوچنے پر اسٹینڈرڈ پر ہے کہ کس کو بلیات اور مصیبت سمجھتا ہے اور پریشانی سمجھتا ہے. خود اپنے انسان کے ذہن میں کیا ہے کہ کون سی چیز مصیبت ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے پناہ مانگ رہا ہے. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ اسی کو قبول فرماتے ہیں. حدیث قدسی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بندے کی گمان کے ساتھ چلتے ہیں. جو ہم مانگتے ہیں اللہ کو عطا فرماتے ہیں. اگر ہم ذہن میں یہ ہے کہ میں اس بیماری سے بچ جاؤں، یہ مصیبت اس کے لیے ہے، بڑا سمجھتا ہے اس کو. یہ اس پریشانی سے بچ جاؤں، یہ اس کے لیے مصیبت ہے. یا کوئی اور حالات خراب ہیں، یہ اس کے لیے مصیبت ہے. لیکن ایک کامن ہر انسان کے لیے مصیبت ہے، سب سے بڑی مصیبت وہی ہے، بلکہ ساری مصیبتوں کی جڑ وہی ہے. حقیقت میں وہیں سے روٹ نکلتی ہے پریشانی کی. اور وہ ہے اس کی ضرور ہمیں نیت کرنی چاہیے. اس بلا کی، اس مصیبت سے اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگنی چاہیے. وہ کیا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ دین میں کمزور نہ فرمانا. دین کی کمزوری جو ہے سب سے بڑی مصیبت ہے. اس کے بعد ساری مصیبتیں اس سے نکلتی ہیں. تو یقین جو اس وقت ہم اللہ سے مانگ رہے ہوں وہ بھی صحیح ہے. دوسری مصیبت انسان رکھے ضرور ان کو سامنے، لیکن یہ سمجھے کہ ساری مصیبت کا جو جڑ ہے جو آتی ہے ہم تک، یہی ہے کہ جب انسان دین میں کمزور ہو جاتا ہے، عبادات میں کمزور ہو جاتا ہے، سستی غالب ہوتی ہے. پڑھنا چاہتا ہوں جو نماز نہیں پڑھی جا رہی، جماعت سے پڑھنا چاہتا ہوں آ نہیں سکتا، ذکر کرنا چاہتا ہوں یہ ہو نہیں رہا، پورا نہیں ہو رہا، جی پارشل ہو رہا ہے. تو یہ ساری جو ہے بڑی مصیبت اور بلائیں ہیں انسان پر، بہت بڑی. آسودہ بہترین وہ انسان ہے جو صبح سے لے کر شام تک اپنے معمولات کو بڑے آسان طریقے سے گزار دے. تو سمجھو اس کو الحمدللہ نے سب کچھ عطا فرما دیا. جو معمول اللہ سبحانہ تعالیٰ انسان کو دے اس میں ضرور اس معمولات کو ہم نے پورا کرنا ہے صبح سے لے کے شام تک. اس میں کمی آنی ہی نہیں چاہیے. کہ اتنی ہم نے فجر کی نماز با جماعت پڑھنی ہے، ساری نماز جماعت سے پڑھنی ہے، ہم نے جو اپنے وظائف میں اس کو مکمل کرنا ہے، اور مکمل طور پر ہم نے اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا ہے. ہر اس اللہ کو ناراض نہیں کرنا ہم نے کسی طریقے سے. تو اس میں کہیں کمی آ رہی ہے انسان کی، یہ سب سے بڑی مصیبت اور پریشانی ہے. باقی پریشانی مصیبت ہے تو اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے. کیوں؟ اس سے تو ڈائریکٹ اللہ ناراض ہوتا ہے. جب اللہ ناراض ہے تو سب سے بڑی مصیبت انسان پہ آتی ہے. یاد رکھیں جس نے اللہ کی نافرمانی کی تو پوری کائنات اس کی نافرمان ہو جاتی ہے. پوری کائنات نافرمان ہو جاتی ہے. اور ایسے انسان پر زمین و آسمان سے لعنتیں بھیجی جاتی ہیں
یہ مستحق نہیں ہے یہ اللہ کے کھانا کھائے، اللہ کی روٹی کھائے، اللہ کی نعمتوں کے ساتھ چلے. تو یہ میرا خیال ہے جب ہم اس دعا کو مانگیں یا دافع البلیات تو اس کو ضرور سوچیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے ایک بڑی دعا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مانگیے، ہمیں سکھائی ہے کہ اللہ سے مانگیے اللہ تعالیٰ مجھے پھر موڑ نہ دینا اس پرانی حالت پہ اور میں مڑ جاؤں اسی حالت پہ جس حالت سے میں پہلے تھا. تو نے مجھے دین پہ بھیجا ہے، لیکن ٹرن آؤٹ بھی ہو سکتا ہوں، میں کسی وقت میں دل تبدیل ہو سکتا ہے، کسی وقت میں پیچھے جا سکتا ہوں. تو کتنی بڑی مصیبت ہوگی انسان کی. ان لوگوں کو دیکھیں جو دین پہ چلتے تھے، الحمدللہ پڑھتے تھے اور پھر ایک دم پیچھے چلے جاتے ہیں، ٹرن آؤٹ اسی زندگی کے اندر لوٹ جاتے ہیں. یہ سب سے بڑی مصیبت انسان کی زندگی میں ہے. دین کو مضبوطی سے ہمیں پکڑنا چاہیے. تو یہ دعائیں جو بزرگوں نے مانگی ہیں بہت معنی ہیں ان کے، بڑے میننگز ہیں. الحمدللہ سطحی طور پہ نہیں ہے بھائی جن بوجھ سے بچیں، دشمن سے بچیں، یہ تو اہم چیز ہے. نافرمانی سے بچیں، یہ ہمارے ذہن میں چاہیے جب ان دعاؤں کو مانگیں. یا داعی البلیات یا داعی البلیات اللہ تمام فتنوں سے ہماری حفاظت فرما. یا اللہ دجالی فتنوں سے ہماری حفاظت فرما. یا اللہ دجال کے فتنے سے ہماری حفاظت فرما. یا اللہ دجال کے فتنے سے ہماری حفاظت فرما. یا داعی البلیات یا داعی البلیات یا داعی البلیات یا داعی البلیات سب سے زیادہ ان فتنوں میں غافل لوگ مبتلا ہوں گے. اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ غافلین وہ ہوں گے جو اللہ کا ذکر نہ کرتے ہوں گے. دجالی فتنے سے بچنے کا ایک ہی راستہ کہ اللہ نبی نے فرمایا اور وہ ہے کثرت سے اللہ کا ذکر کرنا. اس قدر خطرناک یہ فتنے ہوں گے کہ اللہ کے نبی نے ہمیں یہ دعا سکھائی کہ اللہ جب کسی قوم کو تو ان فتنوں میں مبتلا فرمائے تو اس سے پہلے تو ہمیں اپنے پاس بلا لے. یا داعی البلیات یا داعی البلیات اللہ کے نبی نے اس دجالی فتنے کی تو نشانی بتائی، فرمائی کہ لوگ جو اس فتنے میں مبتلا ہوں گے اللہ تعالیٰ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو ترک فرما دیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ مبارک کو، سنت مبارک کو اپنی زندگی سے نکال دیں گے. ان کا رہنا سہنا، کلچر، کھانا پینا، اٹھنا، لباس اس قدر متاثر ہوں گے وہ غیر قوموں سے کہ وہ اللہ کے نبی کی سنتوں سے اعراض کریں گے، منہ پھیریں گے. جب یہ حالات ہو جائیں تو سمجھیں
وہ شخص، انسان، معاشرہ سب دجالی فتنے کے اندر مبتلا ہو چکے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ادا سے محبت نصیب فرمائے، آپ ہی کے طریقے پہ چلنے کی توفیق دے، ہماری زندگی کا ہر پھیل، کھانا پینا، کاروبار، چلنا پھرنا سب شریعت و سنت کے مطابق ہو، ورنہ سوائے دجالی فتنے کی اور کچھ نہیں۔ یا داعی بلیا یا داعی بلیا دجال فتنے کی نشانی بیان فرمائی کہ انسان خود اپنی اولادوں کو کفر کی طرف جاتے دیکھیں گے، کفر کی تہذیب پہ دیکھیں گے، نادانیت پہ چلتے دیکھیں گے، اور خود نادینی احکام پر ترغیب دیں گے، کیونکہ دنیا کی محبت غالب ہوگی اور اس چیز کو پسند کریں گے۔ وہ دین کا ان کو کوئی خیال نہیں، سنت کا کوئی غرض نہیں، صرف ان کا مقصد دنیا اور دنیا ہوگا، چاہے وہ کسی سمت سے ملے، کسی کی نقل سے ملے، کسی طریقے سے بھی ملے، اپنے آپ کو، اپنے اولادوں کو خود دھکیلیں گے ہم اس طرف۔ یہ نشانی ہے سب سے بڑی فتنے کی۔ یا داعی بلیا یا داعی بلیا دجالی فتنے کی یہ نشانی ہے کہ انسان ظاہری عبادات کو صرف ریا کے لیے قبول کرے گا، اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے عمل کی بات آئے گی تو اس کے وہاں حالت یہ ہوگی کہ جیسے اس کے ہاتھ میں انگارہ رکھ دیا ہو اور وہ اس کا دور بھاگے گا، اس سے اہمیت نہیں ہوگی، ضرورت نہیں سمجھے گا۔ یا داعی بلیا یا داعی بلیا یا داعی بلیا جن لوگوں پہ مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹے ہوئے ہیں ان کے لیے دعا فرمائیں، اللہ ان کی مصیبتوں کو آسان فرما دے۔ کیسی بڑی آزمائش اور حالات سے گزر رہے ہیں لوگ۔ یا داعی بلیا یا داعی بلیا بڑی سے بڑی مصیبتیں دعاؤں سے ٹل جاتی ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی مدد قریب بھیجنا شروع کر دیتا ہے۔ یہ حقیقت میں ہماری آزمائش ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ آسودگی سے ہمیشہ آزماتے ہیں، مصیبتوں کو دکھا کر۔ ہم ان لوگوں کو کتنا یاد کرتے ہیں جو مصیبتوں میں اور پریشانیوں میں ہیں۔ جتنے انسان کے اختیار میں ہے اتنا تو کر سکتا ہے، اور سب سے بڑا اختیار اللہ نے جو دیا ہے وہ دعا کا ہے۔ لیکن آنیسٹلی سوچیں کہ ہم دعا کرتے ہیں
کہ ان لوگوں کو یاد کرتے ہیں جو لوگ بیچارے پریشان ہیں. اور یہی ہماری آزمائش ہے. کل وہ لوگ بھی آسودہ تھے، اچھے حالات کے اندر تھے جیسے ہم ہیں. تو یاد رکھیں، آج ہم کسی کے لیے دعا نہیں کریں گے تو کل کوئی ہمارے لیے دعا نہیں کرے گا. یہی اللہ تعالیٰ کی آزمائش ہوتی ہے. ہمیشہ اپنے سے زیادہ دوسرے کا فکر رکھیں. یہی دین اسلام سکھاتا ہے کہ اگر ایک کو تکلیف ہے تو جسم کی مانند ہے، پورے جسم کو تکلیف ہوتی ہے. آنکھ کا تعلق پورے جسم کے ساتھ ہے. آنکھ میں درد ہے تو پورا جسم درد کرتا ہے انسان کا. یہ مثال دی اللہ کے نبی نے کہ ایک جسم کے مانند ہے. یا داویم بلیا 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 اللهم ألف بين قلوبهم واصلح ذات بينهم وانصرهم على عدوهم وانصرنا على عدوهم وانصرنا على عدوهم. یا قاضی الحاجات یا داویم بلیا 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 کل اللہ کا ایک بہت بڑا سوال ہوا ہمارے سے کہ میں نے جب تمہارے بھائیوں کو کسی مصیبت میں ڈالا تھا تو تم کم سے کم یہ تو کر سکتے تھے کہ ان کے لیے دعا مانگتے. کیا تم نے دعا مانگی تھی ان کے لیے؟ اس کا جواب ہمارے پاس کیا ہوگا؟ یہ کلمات جو ہیں منسلک کر دیں ان کے لیے کہ جب بھی یہ ورد ہو تو آپ کی نیت اور خیال ادھر ہی جائے. اور ہر نماز کے بعد لازم ہے، ہر مسلمان پر لازم ہے، فرض ہے کہ دعاؤں کے ساتھ مدد کی جائے. ورنہ کل روز محشر میں جب اس کا سوال ہوگا
تو ہم اس کا جواب نہیں دے سکیں گے. اور اس کا ریئیکشن پھر اللہ کا جلال بھی ہے. تو یہ بھی یاد رکھیں، آج وہ ہے تو کل ہم بھی ہو سکتے ہیں. ہمیشہ آسائش نہیں رہتی، آرام نہیں رہتا، مزے نہیں رہتے، اور ہمیشہ تکلیفیں بھی نہیں رہتی اور مصیبتیں بھی رہتی. بڑا انسان وہ ہے جب کسی کو مصیبت میں دیکھے تو اس کے لیے ضرور بضرور جو ایک بہت بڑا ذریعہ ہے، اللہ سے دعا کرے. اس میں ان کا تو فائدہ ہے، لیکن دعا کرنے والے کے بہت قریب ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ کے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو میرے مخلوق کے قریب ہوتا ہے میں سب سے زیادہ اس کے قریب ہوتا ہوں. تو جتنی بھی تکونی حالات زندگی میں دنیا کے اندر ہوتے ہیں یہ سب اللہ کی حکمت پر مبنی ہوتے ہیں، یاد رکھیں. ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوتے ہیں. ایمان والی بات سمجھیں، ایک ہاتھ بالکل جڑے ہوتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ. تو کبھی بھی ایسے حالات میں اپنے آپ کو الگ نہ کریں کسی سے، بلکہ جڑ کر رہیں. یا غادی الحجر یا داوی بلیا یا داوی بلیا اللہ کی حکمت ہو سکتی ہے کہ اتنا بڑا اعمال جو اللہ پاک ہم سے کرا رہے ہیں کہ ذی الحجہ کی پہلی تاریخ پر اور طلوع آفتاب سے پہلے اللہ کی یاد کرا رہے ہیں ہم سے. تو یہ حکمت ہو سکتی ہے اللہ تعالیٰ ہمیں آزما رہے ہیں کہ اس وقت ان کو میری مخلوق یاد آتی ہے یا نہیں آتی. اتنے عظیم موقع پر اس کو یاد کرتے ہیں جو اس وقت ضرورت مند ہے ہماری دعاؤں کے. یاد رکھیں چیز کو، یہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے. ایسے مواقع پہ سب سے پہلے ان چیزوں کو دیکھیں جس کے لیے اللہ کا ہم نے جواب دینا ہے. یا داوی بلیا 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 یا داوی بلیا